کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون ہے اس معاملے میں کہ قوم کوئی کیسے عروج پہ پہنچتی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے جو اس کو زوال آشنا ہو جاتی ہے، اور کیا پیغمبروں کی اقوام اور دیگر اقوام میں اس میں کوئی فرق ہے، آج کی جو سپر پاورز ہیں وہ کیسے عروج میں آ گئیں، اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس موضوع پر آج آپ سے چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اسکیم پر بنائی ہے اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو عالم اسباب ہے، اس کے کچھ قاعدے کچھ قوانین ہیں جو ہمیشہ سے انسان کے لیے مطالعے کا موضوع رہے ہیں۔ فلسفہ تاریخ کے ماہرین بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ابن خلدون نے اس کی ایک علم کی حیثیت سے باقاعدہ ابتدا کی، اور اس کے بعد ٹائنبی کی کتاب بھی اسی موضوع پر ہے۔ اس زمانے میں بہت سے دوسرے محققین نے بھی اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں بیان کیا ہے، تاریخ کیسے عمل کرتی ہے، قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، عالم اسباب میں بھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے سنن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ اپنے طریقے ہیں۔ بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ وہ سر تسر عالم اسباب ہی میں انجام پاتے رہتے ہیں، یعنی اللہ نے اسباب کی جو دنیا بنا دی ہے اس کے جو قوانین طے کر دیے ہیں اس کے لحاظ سے چیزیں اپنے اپنے طریقے سے عمل کرتی رہتی ہیں، لیکن کچھ معاملات وہ بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں، جن میں ان کا ایک اپنا قانون روبہ عمل ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ بھی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عالم اسباب کے اندر معاملات کیسے ہوتے ہیں اس کی تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا جائے۔ دنیا کے اندر اگر آپ انسانی تمدن کا مطالعہ کریں تو مادہ ایک حقیقت ہے، اس کو جب آپ توانائی میں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ مادے کو توانائی میں تبدیل کرنے کا یہ عمل بہت سادہ جگہ سے شروع ہوا تھا، اور یہ بتدریج وہاں اب پہنچ گیا ہے کہ جہاں اس کی بڑی پیچیدہ صورتیں وجود میں آ گئی ہیں اور حیرت انگیز انکشافات اس کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں وہ طبعی علم ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے۔ انسان کو یہ طاقت جب اس کے ذریعے سے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ طاقت اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ظہور کرتی ہے۔ پھر اگر وہ بنیادی اخلاقیات جو کسی اجتماعی نظم کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ کسی گروہ میں کسی قبیلے میں بدرجہ عتم پیدا ہو جائیں تو وہ انتخاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ اس کو عروج کے راستے پر ڈال دیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ترتیب مقرر کر رکھی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے میں ایک ایک قوم کو موقع دیتا ہوں۔ یعنی جو بنیادی اسباب ہیں وہ تو فراہم کرنا ہوں گے، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ منتخب نہیں ہو جائے گا۔ کوئی اگر اپنے لیے کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہیں کر سکا کہ جس کی بنیاد پر وہ خدا کی نگاہ میں آئے یا اپنی قومی اور اخلاقی اور علمی حیثیت میں کسی درجے میں قابل اعتنا ٹھہرے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں وجود میں آتی ہیں ختم ہوتی رہتی ہیں، قومیں بھی اسی طریقے سے وجود میں آتی ہیں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ کتنے قبیلے ہیں جو دنیا سے ختم ہو گئے، دنیا میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے، لیکن جس وقت کسی قوم کے اندر وہ اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ انتخاب کی جا سکے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پر چند عہدوں کے لیے اسامیاں مقرر کر لیتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں ہمیں 10 آدمی انتخاب کرنے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک معیار کوئی ایک کرائیٹیرین مقرر کر لیا جاتا ہے، اس پر جو لوگ پورے اترتے ہیں وہ 2000 ہو سکتے ہیں، 4000 ہو سکتے ہیں، 5000 ہو سکتے ہیں، جو اس پر پورے اترتے ہیں ان میں سے آپ 10 کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو قدرت بھی بالکل اسی طریقے سے یہ کام کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یا وہ اقوام یا وہ گروہ یا وہ کوالیفائی کر سکیں، جو کوالیفائی کر چکے ہوتے ہیں، یعنی اس بنیادی معیار پر پورے اتر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے باری باری، یعنی اس میں بھی جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ باری باری کا طریقہ ہے۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے ہیں جن سے طوفان کے بعد زیادہ تر انسانی نسلیں پھیلی ہیں، حام کی اولاد، سام کی اولاد اور یافس کی اولاد، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ یعنی پہلے حام کی نسلیں منتخب کی گئیں، پھر اس کے بعد سامی نسلیں منتخب کی گئیں، اور اب یافس کی اولاد کا انتخاب ہوا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس انتخاب میں کسی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اسباب اس عالم اسباب کے لحاظ سے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قوم ایک خاص معیار پر پوری اتر جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 3 4 اقوام پوری اتر رہی ہوں، ان میں سے پھر اس لائن میں لگے ہوئے لوگوں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ یہ انتخاب کرنے کے بعد موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو انتخاب کا معاملہ بالکل وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مشیت ہے، جیسے وہ دنیا کے اندر کسی انسان کو دولت دے دیتا ہے، کسی کو اقتدار دے دیتا ہے، کسی کو مواقع زیادہ دے دیتا ہے۔ دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنی ہے تو یہ انتخاب تو اسی اصول پر ہوتا ہے۔ یعنی جو اجتماعی چیزیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں ایک پوری نیشن کو، قوم کو، وہ کچھ چیزیں تو ایٹ رینڈم مل جاتی ہیں بالکل، یعنی وہ چیزیں تو بڑی حد تک مشترک ہیں، جی، لیکن یہ کہ اس کا انتخاب کر کے انہیں دنیا کا اقتدار سونپ دیا جائے، دنیا میں بڑے پیمانے پر عمل کرنے کا موقع دیا جائے، یہ خدا کے انتخاب پر ہوتا ہے یہ معاملہ۔
کوالیفیکیشن تو پیدا کر دی عالم اسباب میں، لیکن 10 نے کر دی، 15 نے کر دی، 20 نے کر دی، ان کو موقع نہیں ملا۔ ان میں سے موقع کس کو دینا ہے؟ وہ ایک خاص لائن میں لگا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک قوم کو باری باری موقع دے رہا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ اسباب ضرور ہیں جو جمع ہوتے ہیں، جو اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ یہ بیسک کوالیفیکیشن کا حصہ دونوں نہیں چیزیں ضروری ہوتی ہیں جی، ایک تو مادے کو توانائی میں بدلنے کا کوئی نیا علم وجود میں آ جاتا ہے جو یعنی دوسروں پر اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ کوئی اس زمانے کا بالکل جدید علم جو بھی زمانے کے لحاظ سے ہے، یا اس میں طاقت کا حصول، یا آپ یہ کہیے ٹیکنالوجی آج کے زبان میں ہم کہہ لیں اگر، لیکن یہ زمین پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے اور ایک طرف انسان ہے، تو جو چیز کسی کو دوسرے پر برتری دیتی تھی وہ ابتدا میں تو میری یا آپ کی جسمانی طاقت تھی۔ چنانچہ آپ قدیم تاریخ کو پڑھیں تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ کسی جگہ کوئی سورما پیدا ہو گئے، جیسے کہ پرانی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، غیر معمولی جسمانی صلاحیت کے لوگ پیدا ہو گئے۔ وہ جو انسان کے اندر صلاحیتوں کا فرق رکھا گیا، ان میں غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہو جاتے تھے، وہ ایک قبیلے کو مجتمع کر کے اچھی قیادت دے دیتے تھے، اور پھر اپنی جسمانی طاقت اور مہارت کے بلبوتے کے اوپر وہ دوسرے قبیلے کے اوپر غلبہ پا لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ انسان نے اوزار ایجاد کرنا شروع کیے۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جس میں مادے کو توانائی میں بدلنے کا طریقہ اختیار کیا، جس میں پہیے کی ایجاد ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بھی اصل میں توانائی میں بدلنے کا ایک عمل ہے۔ اب وہ عمل ہمارے ہاں بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے، بہت سائنسی ہو چکا ہے، بڑا غیر معمولی ہو چکا ہے۔ یہ جو توانائی میں بدلنے کا عمل ہے یہ اصل میں طاقت دیتا ہے، یعنی ایک تو آپ کی جسمانی طاقت ہے، آپ کی ذہنی طاقت ہے، آپ کی نفسی طاقت اور ہے، اس میں ایک سیاسی طاقت میں بدل اس میں ایک اور طاقت پھر مادی طاقت شامل ہوتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب مل جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر سیاسی طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ سیاسی طاقت کے لیے ایک ضروری کوالیفیکیشن یا معیار جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کے مطابق منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ انتخاب تو بڑی حد تک اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، ایک لائن میں لگے ہوئے انتخاب ہو رہا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم عروج حاصل کر لیتی ہے، جب ایک بار اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر انہوں نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ پھر وہ کسی قوم کو ایک مرتبہ جب منتخب کر کے اقتدار دے دیتے ہیں تو اس سے وہ چھینتے نہیں اس وقت تک جب تک وہ اپنے آپ کو محروم کرنے کے اسباب پیدا نہیں کر دیتی۔ یعنی یہاں پھر ایک قطعی اخلاقی قانون ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اگر دنیا میں فساد کا ذریعہ بن گئی ہے، اس نے اگر اجتماعی اخلاقیات کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خدا کی زمین کے اوپر وہ صرف فساد ہی کے لمبردار ہو کر رہ گئی ہے، تو پھر اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے اس کے لیے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل قطعی اخلاقی اصولوں پر ہوتا ہے۔ یعنی انتخاب کسی کا عروج کے لیے اس کے معاملے میں تو مشیت اللہ کی کام کرتی ہے، لیکن جس وقت کسی سے چھیننا ہوتا ہے، اقتدار چھیننا، جیسے مسلمانوں سے چھین لیا گیا، جیسے یہود سے چھین لیا گیا، جیسے روما سے چھین لیا گیا، جیسے یونان سے چھین لیا گیا، جیسے اس وقت بھی بہت سی اقوام عروج پر ہیں اور ان میں بھی عروج زوال کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یورپی اقوام کو ایک غیر معمولی عروج حاصل تھا، وہ ختم ہوا، اس کے بعد کچھ جنگیں پیش آئیں اور جس کے بعد امریکہ کو یہ حاصل ہو گیا۔ ایک زمانے میں ہم نے خود دیکھا کہ 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں، لیکن اب ان میں سے ایک سپر پاور رہ گئی۔ تو یہ جو عمل ہے، اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود خراب نہیں کر لیتی، اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز نہیں چھینتے۔ یہ جو عمل ہے یہ فرمایا ہے ایک دوسرے مقام کے اوپر کہ یہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان من قریۃ الا نحن مہلکوها او معذبوها قبل یوم القیامہ، یعنی جو بھی قوم سامنے آتی چلی جائے گی اسی لائن کے اندر اس کو ہم لائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اخلاقی وجود کو جب برباد کر بیٹھے گی تو 2 میں سے ایک حالت لازماً پیش آ جائے گی، یا تو مٹا دی جائے گی زمین سے، اور یا یہ ہے کہ محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔